حضرت امام شافعی کا خاندانی پس منظر اور آپ کے ابتدائی احوال و کوائف کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم پروفیسر صاحب، آسمان علم کے جس تاباں ستارے کا ذکر آپ نے کیا، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے ذکر پاک سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہوئے اس حقیقت کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کریم اہل علم کو کیا مقام عطا کرتا ہے اور امت مسلمہ میں علم کے حصول کی اہمیت کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا امام محمد بن ادریس، جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے، جی، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے آباء و اجداد میں 4 صحابہ کرام سبحان اللہ، سبحان اللہ، موجود ہیں، یہ بات ہے نا جناب۔ اور پھر 8ویں سلسلے پر جا کر ان کا حسب و نسب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ان کی والدہ کے بارے میں بھی 2 اقوال ملے کہ وہ ہاشمیہ ہیں یا قبیلہ بنو ازد سے ہیں۔ جی، باہر کہ وہ بھی ایک عالمہ فاضلہ حاذقہ اور طیبہ طاہرہ خاتون تھی۔ جو آپ کے آباء و اجداد کی امہات تھیں وہ ساری کی ساری تو قریشی ہاشمی تھی۔ قریشی ہاشمی جی، اس بنا پر حسب و نسب کے اعتبار سے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرتبہ و مقام پایا، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بے پناہ مقبولیت کا راز ان کی خاندانی نسبت بھی ہے اور ان کی ذاتی صلاحیت بھی، جی، ان کی والدہ کی محنت بھی ہے اور ان کی طلب علم مشقت بھی، خدا داد ذہانت بھی ہے اور اساتذہ کی مشقت بھی، ان کا بے مثال حافظہ بھی ہے اور ان کے شیوخ کا ان کی حقیقت شناسی کا رول بھی ہے، سبحان اللہ، ان کی لغت دانی بھی ہے اور زبان دانی کے ساتھ ساتھ ان کا زبان کو پہچاننا بھی ہے، علوم قرآن سے لگاؤ بھی ہے، ان کے مناظرات بھی ہیں اور سینکڑوں تصانیف بھی۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غزہ میں پیدا ہوئے، اور یہ دیکھیے کہ جس سال ان کی ولادت ہوتی ہے 150 ہجری، اسی سال علم و حکمت کا عظیم ستارہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سبحان اللہ ہے، اور پھر چند دنوں بعد ان کے والد کا وصال ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ تو ان کی والدہ انہیں اپنے ساتھ لے کر غزہ میں اور اس کے ساتھ یمن میں اور دیگر علاقوں میں رہیں، لیکن پھر وہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حسب و نسب جو ہے وہ گم نہ ہو جائے، ان کو میں لے کر مکہ مکرمہ جاؤں تاکہ جہاں ان کے سارے خاندان کے لوگ موجود ہیں وہاں پر ان کی تربیت بھی ہو اور حسب و نسب کا جو ایک منظر ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آئے۔ اب والدہ جب لے کر آپ کو آ جاتی ہیں حجاز میں، تو رب کریم ان پر ایسا کرم کرتا ہے کہ اچھے اساتذہ ملتے ہیں، اور پھر آپ کو ابتدا سے ہی وہ جیسے آپ نے ذکر کیا رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کا، ملاقات کا، تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ اے بیٹے تم کون ہو، لڑکے تم کس قبیلے سے ہو؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبیلے سے، آپ ہی کے قبیلے سے تو ہوں۔ کیا بات؟ فرمایا میرے قریب آؤ، اور قریب کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ خود اپنا لعاب دہن میرے سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے منہ پر بھی لگایا اور میرے رخساروں پر بھی ملا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شافعی جاؤ، اللہ تم پر برکت نازل فرمائے۔ حضور وہ جو قریب کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں، وہ دونوں جہانوں میں قریب کیا ہے اور قیامت تک قریب کیا ہے، قیامت کے بعد تک بھی قریب کیا ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے لعاب دہن منہ میں، رخسار پر، ہونٹوں پر لگا کر
کن عظمتوں کا ستارہ بنا دیا۔ رسول اللہ کی کوئی عطا ایسی نہیں ہے جو آپ نے واپس لی ہو، اور جس کو ملی ہے وہ بلندیوں پر نہ گیا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا جی، اور ان کے سوانح نگار جو ہیں وہ خاص طور پر یہ بات لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدا ہی سے جی، علم کے حصول کی طرف اتنی لگن تھی، مالی حالات بہتر نہ تھے جی، لیکن اس کے باوجود آپ کو جہاں کہیں کوئی لکھنے کے لیے چیز ملتی اس پر کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے سبحان اللہ۔ اور یہ طلب آپ کو کہاں کہاں لے جاتی تھی اور کن کن حالات سے آپ گزرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے کچہری جانا پڑتا، وہاں سے میں لوگوں سے کاغذ مانگتا اور اس پر لکھتا، اور پھر اس شوق نے آپ کو جن بلندیوں پر پہنچایا وہ سب کے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔